یہ دو ہماری زندگیوں میں کہاں ہے؟ امام پردے غیبت میں ہے اور قرآن ہم نے لپیٹ کے رکھ دی ہے، مرحومین پہ اٹھتی ہے، رمضان میں کھلتی ہے، کیا کیا ہوتا ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے سکون تجھے نہ گھومنے میں ملے گا، نہ شاپنگ میں ملے گا، نہ کمفرٹیبل لائف میں ملے گا، نہ بڑی گاڑی میں ملے گا، نہ خوبصورت زیور پہننے میں ملے گا، نہ بڑی سیٹ پہ بیٹھ کے ملے گا، نہ بڑی موٹی سیلری میں ملے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے تو پھر کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے میرے بندے تجھے میرے ذکر میں ہی سکون ملے گا۔ یہ ایسا سکون ہے دنیا بھر کی، دیکھیے آپ اس کی مثال دو، پکنک کے لیے لوگ جاتے ہیں، گھومتے ہیں، بہت سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں، بہت سارا، لیکن جب گھر کو واپس آتے ہیں تو چہرہ اتنا خراب ہو جاتا ہے دن بھر کی دھوپ سے، اور ایک خرچ تو کرتے ہیں لیکن دل میں اتنا اڑا دیا، یہ احساس ہوتا ہے، احساس، اور چہرہ ایک دم بتاتا ہے۔ کوئی چہرہ آپ کا گروئنگ والا نہیں ہوتا، وہی آپ عبادت کی جرنی پہ جا کے آئے، وہی آپ کسی غریب کے گھر جا کے اسے پیسہ دے کے آئے، وہی آپ کسی عزاخانے میں جا کے تسبیح چلا کاٹ کے آئے، وہی آپ کسی اچھے کام کے لیے جا کے آئے، وہی آپ نماز شب میں زیادہ میں اللہ اس کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بہت دیر ٹھہرتا ہے۔ اگر ہم مصلی پہ بہت دیر نہیں ٹھہرتے، اور ٹھہرنے میں بھی ہم کو چیک کرنا چاہیے، الرٹ ہونا چاہیے، خود اپنے آپ کا ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمارا جو کچھ ہم کر رہے ہیں، شیطان کے رہا تھی نماز پڑھو تو بہت اچھی ہے، تمہیں کیا دوسروں کو دیکھو ایپ نہیں، اچھا انسان دوسروں کے ایپ دیکھتا ہی نہیں، کیونکہ دوسروں کا پھوٹ کا خالی پیلی کے ادھر آ جاتا ہے۔ خراب معاملات، بہت خطرناک معاملات ہوتے ہیں، غیبت کرنے کے بہت خطرناک معاملات ہوتے ہیں، لوگوں کو برا بولنے کے۔ جتنا ہو سکے بہادر وہ نہیں جو دوسروں کے فالٹ، بہادر وہ ہے جو اپنے آپ کے، جو اپنے نتیحال کی جب ہمیں اپنی خبر رہ دیکھتے اور ان کے عیب و ہنر بڑی اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ ہمیں کوئی برا نہ حاصل قرآن ہمیں ہر چیز پہ انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ اگر انسان کو دیکھیے ایک عمر سرٹن ایج کے بعد انسان تنہا ہو جاتا ہے، ہر کوئی۔ جوانوں آپ کو نہیں معلوم کیسے جلدی بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور کیسے جلدی بچوں کے، آپ لوگ ذرا غور کریں، اور جوانی کی ایک رکعت نماز بڑھاپے کی 70 کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو سوچ جوان مصلی پہ آتا ہے، کیونکہ جوان جو ہے نا، یہ جو نعمت، یہ جو پیک پیریڈ ہے، اس میں عبادت، تقویٰ، پرہیزگاری، پورا بوڑھے ہونے کے بعد برقع پہنا تو کیا کمال کیا جوانوں۔ اللہ اس نے کہا کہ اگر 60 کے بعد جی گئے تو کہا 20 سے پھر سے شروع کرو، کیونکہ 60 کے بعد تو پراپرلی ہم نہ رکوع کر سکتے ہیں، نہ قیام کر سکتے ہیں، نہ سجدہ، اٹھائی پیشانی لگا دی ایسی نماز سے۔ اب جب جوان ہے، فلیکسیبلٹی ہے، باڈی میں پاور ہے، بہت اسٹیمنا ہے، جوان کی نماز کیوں زیادہ قبول ہے، جوان کی اچھائی کیوں زیادہ بینیفیٹیبل ہے اللہ کی نگاہ میں، زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ جوان کو بہت طاقت ہوتی ہے، گناہ کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، اللہ کو یاد ہے، اس لیے جوانوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور جس قوم کے جوان سدھر جائے، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجب ہو جائے گی۔ قرآن ایوری ٹائم، ہر مومنٹ پہ اگر ہمیں بات کوئی دیکھیے، اکثر 50+ خواتین کی شکایت بھی ہوتی ہے اور ہم کو تنہا لے، اللہ کا شکر ہے اگر ہمارے دوست کتابیں ہیں اور جھاڑ ہیں تو وہ لڑتے نہ یہ لڑتے نہ وہ چھوٹتے، وہ مر کے چھوٹتے ہیں، یہ ہم مر جائے پھر بھی رہتے ہیں۔ دیہاں کتابدانوں میں، الماریوں میں کتابیں رکھو، بہت کمانے والے دوست ہیں یہ، راتوں میں بیٹھ کے تھوڑی نیند میٹھی سونا ہے تو وضو کر کے نماز شب کے بعد ایک کتاب کا مطالعہ کرے، اور امام زمانہ کی کتابیں خرید کے اس کا مطالعہ کرے تاکہ لشکر مہدی میں ہمیں جگہ ملے، دنیا میں بڑی سیٹ مل جائے، کوئی کام کی نہیں، لشکر مہدی میں جگہ مل جائے تو فضا کے نقش قدم ہمیں مل جائے۔ دل گھبراتا ہے، لوگ بات نہیں کرتے، قرآن کہہ رہا ہے اگر تم ضعیف ہو گئے ہو یا تم جوان بھی ہو، تم سے کوئی بات نہیں کرتا، یہ زمانہ بڑا خراب زمانہ ہے جس میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ زمانے میں تنہائی بہت اچھی ہے، علی کی تنہائی کو یاد کرتے ہوئے اپنی تنہائیوں میں ذکر میں، تسبیح و تحلیل میں، قرآن کہہ رہا ہے تنہا ہو، قرآن کی آواز آئے گی، لا بھی قرآن کہہ رہے گا وذکرونی وذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم کہاں اکیلے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کتاب کھولو، اللہ جیسے لگ رہا ہے کہ بات کر رہا ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، کسی کے باڈی پین زیادہ ہوتا ہے، آواز آئے گی تبت یدا ابی لہب، پڑھو وہ سورہ جس میں ہاتھوں کے ٹوٹنے کا، پیروں کے ٹوٹنے کا، ایندھن اٹھا کے جانے کا، جمیل ابو لہب کی زوجہ کو بھی اللہ کو صلاح ہے برے کام کرنے والوں کو، صلوات پڑھے اللہ نے تبرہ بھی بتایا، اللہ نے تولا بھی بتایا، اور تبرہ بھی کرتے رہے، تبرہ بھی بہت ضروری ہے۔ امام جب آئیں گے تو تبرہ ہوگا، بالخصوص ایام فاطمیہ میں بیوی کے قاتلوں کے اوپر تبرہ پڑھتے چلے جائیں تاکہ ہمارے اندر بھی حق کا ساتھ دینے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ پھر قرآن کہتا ہے بیمار ہے، پریشان ہے، ڈپریشن ہے، آج کل اچھے خاصے بچیوں کو، جوانوں کو ڈپریشن سننے میں آ رہا ہے،
کیوں ڈپریشن ہو رہا ہے بھائی؟ مومنہ تو روتی ہے اور رونے سے تو آنکھوں کی جو رونا ہے یہ رونے والوں کو کبھی رونے کی عادت ڈالنے والوں سے ذکر میں تاکہ ڈپریشن جیسے خطرناک بیماری ہو. جو روتی ہیں انہیں کبھی ڈپریشن کی بیماری نہیں ہوتی. جو حسین کی مجلس میں روتے ہیں ان کی آنکھیں بھی کبھی زیادہ خراب نہیں ہوتی. جو حسین کی مجلس میں آنسو بہاتے ہیں وہ ہمیشہ اچھے رہتے ہیں. ان کی آنکھوں کی جو موتی ہے ان کو موت بھی اچھی لگتی ہے. موت سے گھبراتے ہیں ان کو معلوم ہے تیاری ہو رہی ہے. سب سے عظیم عبادت ہے آقا حسین پر, کیونکہ میدان محشر میں بھی مجلس ہوگی. مجلس یہاں بھی کرو, مجلس وہاں بھی ہوگی. مجلس سب سے عظیم عبادت ہے, اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں بیمار ہو جاتا ہے انسان, بیماری نعمت ہے اگر ہم سوچیں تو, لیکن ہم گھبراتے ہیں, ہمیں دنیا کا ڈر لگتا ہے بیماریوں سے. بیماری کیا پتا جوان چلے جا رہے ہیں, بیمار تھوڑی نہیں مرے گا. لوگ بیماری کو کہتے ہیں کہ موت ہے, نہیں, بیماری خدا سے غربت ہے. بیماری حضرت ایوب کے نقش قدم تمہیں ملے ہمیں ملے. بیماری تنہائیوں میں راز و نیاز, ایک کرواٹ 6 مہینے کی عبادت مقبولہ. صلوات پڑھے